یہ وہ احتجاج ہے، یہ ماحول بن رہا ہے کشمیر کے اندر۔ مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا حیران بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہوں۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے جس ویژن کی، جس سوچ کی، جس پختگی کی ضرورت ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو مزید خراب کیا جائے۔ طرف سیکیورٹی فورسز کو داخل کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہاں پہ رینجرز جا رہی ہے، ایف سی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کو بلایا گیا تو وہاں پہ درجنوں پولیس والوں نے اپنے موبائل فون ہی بند کر دیے، کیونکہ پولیس بھی یہ جانتی ہے کہ آزاد کشمیر میں جا کے وہاں پہ لڑائی کرنا سب کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ کو عمر نذیر ان پر اور ان کے ساتھیوں پر یہ جو رینجرز اہلکاروں نے سیدھی فائرنگ کی، جس سے پتہ چلا کہ عمر نذیر زخمی ہوئے اور ان کے قریبی ساتھی جہانزیب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ پونچھ میں ہونے والا جو نیا کارنامہ ہے یا افسوسناک واقعہ ہے، تو یہ جو اب آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ انڈیا کا میڈیا نہیں دکھائے گا؟ کیا اس پہ بات نہیں ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں، جنیوا میں؟ ویسے لگاتار خبریں آ رہی ہیں آزاد کشمیر کو لے کر کے، کیسے جو ہے پروٹیسٹ جاری ہو رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اب جو ہے 180 کلومیٹر تک اندر گھس کر کے جو ہے اس سے زمین جو ہے وہ خالی کروائی گئی ہیں اور پاکستانی فوج سے سرنڈرز کروائے گئے ہیں، اور جو ان کو گھس کر کے ٹھوکا بھی گیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کی ساری پتلونیں بھی گیلی ہو چکی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کے کہ کیسے جو ہے یہ حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پتھر باری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ گاڑی سے اترنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتریں کہ نہ اتریں، گھر سے نکلنے سے پہلے بھی سوچ رہے ہیں ہم اتریں کہ نہ اتریں، کیونکہ حالات اتنے بے قابو ہو گئے ہیں کہ پوچھنے کو نہیں۔ پچھلی بار سے بھی زیادہ اب کی بار جو ہے حالات کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پاکستان کے جرنیل تو کس جگہ جا کر کے چھپ گئے ہیں، کس بل میں، ان کا تو نام و نشان نہیں۔ ویسے تو بڑے بڑے بیان آ کر کے دیا کرتے ہیں، اب کی تو پتہ نہیں کون سے بل میں جا کر کے گھسے ہیں کہ نہ آتا ہے نہ پتہ ہے کہ کہاں ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ، وہاں سے خطرناک خبر یہ آئی ہے کہ رینجر اہلکاروں کی سیدھی فائرنگ سے وہاں پر جہانزیب نامی شہری شہید ہو گئے۔ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا حیران بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہوں کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ کشمیری فیملی سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے، ان سے ملا ہوں امریکہ کے اندر، ان کی فیلنگز میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا سولوشن، پاکستان از دی پرابلم۔ یہ بات پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو سمجھنی پڑے گی۔ بلوچ نوجوان آپ سے ناراض ہے، پشتون نوجوان آپ سے ناراض ہے، قبائلی نوجوان آپ سے ناراض ہے، پنجاب کا نوجوان بھی آپ سے ناراض ہے، اور اب گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی آپ یہی سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ طاقت سے کچھ عرصہ کنٹرول ضرور کر لیں گے، لیکن ایک دن یہ لاوا پھٹ جائے گا۔ آپ ہمیشہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر مسلط نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہ جو اب آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ انڈیا کا میڈیا نہیں دکھائے گا؟ کیا اس پہ بات نہیں ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں، جنیوا میں؟ کشمیری فیملی سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے، ان سے ملا ہوں امریکہ کے اندر، ان کی فیلنگز میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا سولوشن، پاکستان از دی پرابلم۔ یہ فیلنگ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کیا چاہتا ہے کہ آپ ذرا سی غلطی کریں اور وہ اس جلتی کے اوپر تیل ڈالیں اور اپنا کام یا اپنا کارنامہ انجام دیں۔ حالات اس وقت انتہائی سنگینی اختیار کر چکے ہیں، اور حالات اس نہج پر پہنچانے میں ریاست اور اس ہائیبرڈ نظام کا بھرپور ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آمریت آ چکی ہے، یا ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، آئین ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو ٹاؤٹ بنایا جا رہا ہے، تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ جی آپ تو ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا بات نہیں کرے گا؟ انڈیا کے ٹی وی چینلز بات نہیں کریں گے؟ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جس کو انڈیا کا میڈیا اچھال کے اس کے اوپر بات کرے، آپ کہتے ہیں ہم انڈین ایجنٹ ہیں، چونکہ ہماری بات انڈین میڈیا اچھال رہا ہے، تو جو سلوک آپ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ، اس کو بھی تو انڈین میڈیا اچھالے گا۔ تو آپ لوگوں کو لاپتہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جوڈیشری کو ٹاؤٹ کیوں بناتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو غلام کیوں بناتے ہیں؟ آپ آئین کا کچومر کیوں نکالتے ہیں؟
آپ سیاستدانوں کو تختہ مشق پر کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ وزراء اعظموں کو تختہ دار پر کیوں لٹکاتے ہیں؟ انہیں جیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. اب ہماری یہ بات کوئی اٹھا کے اس پہ بات کرتا ہے تو کرتا رہے. ظاہر ہے جلتی پر تیل کا کام کرے گا اور خدا نخواستہ لوگوں کے دلوں میں وہ نفرتیں سما دے گا جو ہم پاکستان کے بہت سارے اور علاقوں میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معاملات اتنے خراب کس طریقے سے ہو گئے. خود ہی سوچئے کہ بار بار یہاں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح کے علاقے. ان کے مذاکرات، ان کے مطالبات جائز ہیں، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے. کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. کم و بیش اس میں تھوڑی بات 19-20 کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر آج تک انڈیا آزاد کشمیر کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے خالی کہ پاکستان کی فوج کی بڑی فورٹیفیکیشن ہے، بڑے بنکر ہیں، پاکستان کی فوج کی بڑی پریزنس ہے وہاں پہ، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ہیویلی ملٹرائز ایریا ہے، یہاں کا بڑا ڈیفنس ہے، اس کا یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کا ڈیفنس. ظاہر ہے یہ ان کا کلیم، ہم کوئی بھی پاکستانی اس کو سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن وہ تو پوری دنیا میں یہ بات کرتے ہیں. اب یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے پالیسی بنتی ہے؟ یہاں پہ بنگالی سب سے پہلے انہیں بنا دیا گیا غدار، اس کے بعد بلوچوں کو غدار بنا دیا گیا، پھر پشتونوں کو غدار بنا دیا گیا، پھر قبائلیوں کو جگہ جگہ انہیں غدار بنایا گیا، پھر سوال اٹھانے والے پنجابی انہیں بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا، جو سوال اٹھائے گا وہ غدار ہے. پھر گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی اب غدار پیدا کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ غدار ہیں. تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے پاکستان کی ریاست سے. پچھلے نکال دیں 3-4 سال میں فیلنگز بدلنے لگ گئی ہیں. ادروائز آزاد کشمیر ہیز بین این ایکسٹریملی پرو پاکستان ایریا. جس طرح سے کوئی لاہور کے اندر پرو پاکستان فیلنگ ہوگی، آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے پرو پاکستان فیلنگ پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہندوستان کے بارے میں بڑا اسٹرانگ ویوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. میں گزشتہ چند مہینوں میں بہت سی کشمیری فیملیز سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے، ان سے ملا ہوں. امریکہ کیا ہے، میڈیا سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ جو بھی ڈیلنگ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے. اب میں ایک اور وہ ہیڈ لائن دکھاؤں پھر میں واپس آؤں. یہ دیکھیں آپ، یہ پاکستان کے فارن آفس نے جیسا کہ آپ سبھی نے دیکھا کس طرح سے پاکستان کی فوج، پاکستان کے پولیس اہلکار جو ہیں 100 دفعہ سوچ رہے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے کہ ان کو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. پروٹیسٹ جو ہے اتنا جاری ہے کہ پوچھنے کو نہیں. عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ اتر آئی ہے، سڑکوں پہ اتر کے جو ہے پتھر باری، گولی باری سب کچھ چل رہا ہے. خونی کھیل جو ہے بیسیکلی POK کے اندر جاری ہے، اور ابھی بھی لگاتار لگ رہا ہے یہ جنگ جو ہے وہ کافی دنوں تک چلے گی. لوگوں نے 1-2 مہینے کے راشن جو ہیں وہ بھرا کے رکھ لیے، خاص طور پہ آٹا وغیرہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کافی لمبی چلنے والی ہے اور آگے بھی چلنے والی ہے، کیونکہ یہی لوگ جانتے ہیں، یہ لوگ خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ آگے اور بڑھائیں گے. جب تک آزاد کشمیر کو یہ آزاد نہیں کروا لیتے تب تک یہ پروٹیسٹ جو ہے جاری رہے گا. اور اتنا ہی نہیں، ایک اور خبر سامنے آئی ہے، 180 کلومیٹر اندر گھس کر کے جو ہے ان سے زمینیں خالی کروا لی گئی ہیں پاکستان سے، اور ان کے پاک فوجیوں کو جو ہے اچھے سے دھلا گیا، کوچا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی پوری پتلونیں جو ہیں گیلی ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور یہ ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اب ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھارت جو ہے ان کے مزے لے رہا ہے، بھارت کے لوگ جو ہیں کمنٹس کر رہے ہیں. جب یہی اگر بھارت کے اندر کچھ جو ہے اگر پروٹیسٹ اگر یہ سب جاری ہو جاتا تو یہ پاکستانی سب سے پہلے جو ہے مزے لیتے ہیں، تو بھارت اس چیز میں آگے کیوں نہ آئے، بھارت کیوں نہ بولے. باقی آپ سب کی کیا رائے ہے یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اتنا ہی نہیں، اب سوشل میڈیا میں جیسے ان کی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی میڈیا میں لیکن اس خبروں کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صاف اپنے چینلز کو منع کر دیا کہ یہ پروٹیسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، ورنہ اس سے ان کی خود کی بدنامی ہوگی، کیونکہ یہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو ان کے بیان بازی بھی آنا بند ہو چکی ہے، کیونکہ سارے کے سارے منسٹرز وغیرہ جو ہیں وہ خود جا کر کے بل میں چھپ گئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہے.